دوستوں ساتھیوں، کامریڈ یوسف مستی خان کی عملی جدوجہد کو سرخ سلام۔ دوستوں ساتھیوں، آج جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں وہ ہستی جو ہے اس نے عملی طور پر یہ کر دکھایا۔ ہمارے جیسے لوگوں نے بھی انہیں دیکھا کہ وہ جس مہلک مرض میں مبتلا تھے، تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ پی ایم اے میں کامریڈ نذیر عباسی شہید کی یاد میں پروگرام تھا، تو وہ اس دوران علیل تھے۔ تو سیکریٹری جنرل کمیونسٹ پارٹی نے انہیں ٹیلی فون کیا کہ جناب آپ کی شرکت لازمی ہے اس میں۔ تو یقین جانیے وہ آدھے گھنٹے میں پروگرام میں تھے۔ یہ ہوتی ہے رہنما کی قربت۔ آج ہمیں اس قربت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک میں جس طرح انارکی اب پھیل رہی ہے، جو عسکری ادارہ ہے، جو یہاں اس ملک کے کاروباری جرنلز ہیں، انہوں نے اس ملک کا جس طرح حال کر دیا ہے، ایک طرف امریکہ کی ڈائریکٹ غلامی اور دوسری طرف وہ حصہ جو ضیاء الحق اور حمید گل کی جو پرانی لیگیسی ہے اس کا حصہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اور یہ دونوں عوام دشمن ہیں۔ انہوں نے اس ملک کو اس نیش پر پہنچا دیا ہے کہ ابھی ہمارے بزرگ نے بلوچستان کی صورتحال کا تذکرہ کیا، یہ پورا ملک اس طرح ہے۔ خاص طور پر ابھی وہ چیز سندھ میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سندھ میں جس طرح بلوچستان کے نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس طرح سندھ میں بھی نوجوانوں کی لاشیں مل رہی ہیں۔ یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ یہ بلا شک یہ آپس میں کتوں کی طرح لڑتے رہیں، لیکن جو عوام کے حقیقی لوگ ہیں وہ اس صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور ہم ایک جو ہماری جو قیادتی قربت تھی، اس طرح ہمارے کارکنوں میں بھی اب قربت بڑھ رہی ہے۔ اب ہم ایک پلیٹ فارم پر ہو کر پورے ملک میں بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک اور کشمیر سے لے کر کراچی تک ہم متحد ہو کر یہ آواز اٹھائیں گے کہ اب تمہارا یہ جو کاروباری جرنلوں کا یہ جو دھندا ہے جو 74-75 سال سے چل رہا ہے، اب نہیں چلنے دیں۔ یہ ٹیومر ہے اس ملک کے لیے، ٹیومر۔ اب اس کی سرجری کی ضرورت ہے، اس سرجری کے بعد ان کو کیمو کی بھی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ان کی ریڈیشن کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ ناسور ختم ہی ہو جائے۔ تبھی ہم یہ ملک آزاد ہوگا، تبھی یہ عوام آزاد ہوں گے۔ اور یہ جو آج آئی ایم ایف کا رونا رو رہے ہیں، آئی ایم ایف کی دلالی کر رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ ادویات کے لیے مر رہی ہے۔ مہنگائی اتنی ہے کہ ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ آپ مزدور کی حالت یہ دیکھیں کہ اس ملک میں یا خاص طور پر سندھ میں 25,000 روپے تنخواہ کا اعلان ہے، لیکن کہیں 25,000 روپے نہیں ملتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کسانوں کا برا حال ہے۔ ہمیں یہ دوستوں کو عوامی ورکرز پارٹی سمیت تمام لیفٹ پارٹیز کو مل کر ہمیں اس ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قربتیں بڑھانی چاہیے ہمیں، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والے معاشی طور پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حکومت بھی کی ہے اس ملک پہ، لیکن ہم جو ہیں وہ چھوٹی بڑی پارٹی کے اس چکروں سے نہیں نکل پا رہے۔ نہ پارٹی کو چھوٹی ہوتی ہے نہ کوئی بڑی، نظریے کی بات ہے۔ جس نظریے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ نظریہ یہ ہے کہ اس ملک کی عوام کو ایسا نظام دے جس میں یہ ضمانت ہو کہ وہ جو ہے ان کو صحت، اعلیٰ سے اعلیٰ صحت ملے گی مفت، ان کو گھر ملے گا، روزگار کی ضمانت ہوگی۔
یہ اس کے لیے ہماری جدوجہد ہے. اس جدوجہد میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. ہمیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر, ہم بھی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. مختلف الائنس بنے ہیں, بالکل بنے, لیکن یہ الائنس بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی چھوٹا کوئی بڑا الائنس نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف ٹارگٹ یہ کرنا ہے کہ عوام کو, ہماری اس ملک کی عوام کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوانا ہے. یہی جو ہے اگر ہم کر پائیں گے تو کامریڈ یوسف مستی خان کا جو ہے وہ نام جو ہے اونچا رہے گا, اس کا علم بلند رہے گا. تھینک یو. میں اپنے تمام آنے والے مقررین سے محترمانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کو مختصر رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارے پاس ایک طویل فہرست ہے مقررین کی. اس کے بعد میں حفیظ بلوچ کو بلاؤں گا, جنہوں نے عثمان بلوچ صاحب کا پیغام پڑھنا ہے. آپ نے میرا خیال, میں نے کچھ عرصہ ہوا ہے جو میں نے محترم یوسف مستی خان کو عثمان بلوچ کے بغیر دیکھا, ورنہ ہمیشہ دونوں ساتھ ہی ہوتے تھے. تو وہ امریکہ میں اور زیر پیغام یہ بلوچ صاحب. السلام علیکم. میں اپنی اور اپنی اہلیہ کی سنگین بیماری کی بنا پر امریکہ میں مقیم ہوں. میں عوامی ورکر پارٹی کے کارکنوں, رہنماؤں اور بائیں بازو کی جماعتوں کے قائدین اور سول سوسائٹی کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات ایسے رہنما کی یاد منانے کے لیے آرٹس کونسل کی حال میں موجود ہیں جو سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوا اور مظلوم طبقات کو منظم کرنے کی تحریک کا حصہ بنا. ساری مراد بھول گیا اور اس کا انتقال ڈاکٹر ادیب حسن رضوی کے قائم کردہ سرکاری اسپتال میں ہوا. میرا اور یوسف مستی خان اور ان کے خاندان والوں سے تعلق 50 سال سے زیادہ عرصہ کا ہے. میں نے مستی خان فیملی کے ہمراہ سربراہ واجہ اکبر خان کا عروج بھی دیکھا اور بھٹو دور میں یوسف, ان کے والد اور چچا کو خفیہ ایجنسیوں کے دفاتر میں پیشیاں بھگتتے بھی دیکھا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ یوسف کی تمام زندگی میں حکمران طبقات سے کمپرومائز کا کوئی واقعہ نہیں ہے. میں دوستوں کی یاد میں جلسے میں یہ سوچ کر شرکت کرتا ہوں کہ ہمارے مقاصد صرف تعزیتی مجلس منعقد کرنا ہونا نہیں چاہیے, بلکہ جدوجہد کے نئے بیانیے کی ترتیب کے لیے جستجو ہونی چاہیے. چین کے عظیم رہنما ماؤ زیتونگ کے انتقال پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ چیئرمین ماؤ کے موت کے صدمے کو چینی قوم کو عزم میں تبدیل کر دینا چاہیے. یہ پیغام اس تعزیتی جلسے کے تمام شرکاء کے لیے بھی ہے. اس وقت فاشسٹ قوت اور فوج کی کشمکش جاری ہے. عمران خان کی بیانات کے تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمام حدود پلانگ لی ہیں. تحریک انصاف کے خلاف ایسا آپریشن نہیں ہوگا جیسا کہ سابق مشرقی بلوچستان, مشرقی پاکستان بنگالی عوام کے خلاف, بلوچستان کے عوام کو کچلنے, سندھ اور پختون قوم پرستوں کے خلاف اور MQM کے خلاف ہوا تھا. ڈیپ اسٹیٹ کے ستون عمران خان کی حمایت میں کمر بستہ ہے. تمام فوجی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں. حکمران اتحاد عوام سے دور ہے. مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلام کی قیادت اپنے قریبی عزیزوں کو وزیر بنا کر اپنی فرائض ادا کر چکی ہے. عمران خان پر قاتلانہ حملے سے اب فوجی بوٹوں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے, مگر عمران خان کے دھرنے میں محنت کش موجود نہیں ہے. نجی شعبے سے ہزاروں مزدوروں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے, مگر موجودہ حکومت بے روزگار کارکنوں کی بحالی میں بے بس ہے. پھر نئی صورتحال یہ ہے کہ ریاستی ادارے ایک دفعہ مذہبی انتہا پسندی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ اقلیتی برادری کی جینا اجیرن ہو گیا ہے. پھر سندھ میں ایک طے شدہ منصوبے کے تحت نئے تضادات کو ابھارا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سندھ میں لسانی اور مذہبی فساد ہو جائے. سیلاب زدگان کی بحالی کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا. حکومت کے پاس مہنگائی کے خاتمے, روزگار کی سہولتوں کے لیے بہتر بنانے کے اقدامات کی بجائے عمران خان کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے وقت ہے, جس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے. یہی وقت ہے کہ بائیں بازو کی جماعتیں مختصر نکات پر متفق ہو کر ایک متحدہ محاذ قائم کریں. یہ محاذ مہنگائی اور بے روزگاری خاتمے کے لیے نچلے متوسط طبقے کو متحرک کرے اور سیکولر ریاست کے قیام کے لیے فضا ہموار کرے. آج ضروری ہے طلبہ یونین کی بحالی, مزدور یونین پر عائد پابندیوں کی خاتمہ, نچلے سطح کی بلدیاتی نظام,
सिक्योरिटी स्टेट का खात्मा और तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताक़ात की राहनुमाई की जाए। बलोच अवाम की मज़ामती तहरीक से मुकम्मल यकजीत का इज़हार भी किया जाए। एक सेकुलर बयानिया कौम के हुकूक और महकूम तबकात के आलात कार को बेहतर बनाने की जद्दोजहद से ही समाज में तब्दीली मुमकिन है। शुक्रिया। अब मैं इंडिजिनस राइट अलायंस के डॉक्टर रहमान गुल पलारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का मुख्तसर इज़हार करें। डॉक्टर पलारी। अॼु नवोताकुन में झागर जोगीअड़नि जो सारे सनासिन खे रूंदीअ तां रो पस पारियां तो लाहू थी जॾे विया। मथबरा वेठल सभई महिमान, साम्हूं वेठल सभई सुजाण, हक़ मौजूद, सदा मौजूद। ही इहो ई हाल आहे जंहिंमें 1.5-2 साल पहिरीं जॾहिं हिकिड़ो प्रोग्राम थियो हो सिंध फेस्टिवल जो, जॾहिं ख्वाजा यूसुफ मस्ती खान वारनि जो प्रोग्राम थियण वारो हो, असांजे प्रोग्राम खां पोइ असांखे त 15 मिंट पहिरीं प्रोग्राम ख़तमु करण जो चयो वियो, पर ख्वाजा जे प्रोग्राम जे लाइ हिन साम्हूं वारे दर खे एॾो वॾो लोही तालो हयो हुयो। अॼु इन ई हाल में ख्वाजा ही साम्हूं तव्हां सभिनि जे वेठो आहे। इहो साॻियो हाल आहे। ख्वाजा सां आउं त खेसि पंहिंजो सियासी क़ाइद थो मञा। मूंखे सियासत जे अलफ़ बे जी ख़बर न आहे। असीं ॿारनि खे अलफ़ बे पढ़ाइण वारा माण्हू, असांखे सियासत जे दाव पेचनि जी का ख़बर न आहे। पर ख्वाजा सां 10 साल ज़रे घटि जॾहिं जंहिंखे तव्हां भेड़ा टाउन था चओ, आउं हुनखे भेड़ा टाउन थो चवां, जो असांजे सॼे मलीर खे वालारे सभु असांजी तहज़ीब खे मलिया मेट करे छॾियो। उन तहरीक में 10 साल जॾहिं ख्वाजा सां कमु करण जो मौक़ो मिलियो त अहिड़ो कौल जो, वाइदे जो, वक़्त जो, अटल, निडर, बिना के डप डाव जे ही मुंहिंजे ज़िंदगी में घटि में घटि त पहिरियों माण्हू आहे जेको इलीट क्लास जो माण्हू असां जहिड़े कीड़नि माकोड़नि में असांखे जेके हिन माण्हू इज़तूं ॾिनियूं, मुंहिंजे ख़्याल में असीं तमामु जीता मड़ाए हिन माण्हू जे अॻियां। पर अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए, ख़ासि करे हिते मलीर वासी जाम वेठा आहिनि, त हुननि ख्वाजा जो क़दुरु न कयो। ही मलीर जो मसीहा हुयो, मज़लूम क़ौमियतुनि जो त हुयो ई, पर ख़ासि करे मलीर जो मसीहा हो। मूंखे इहा बि ॻाल्हि यादि आहे त रमादा होटल में असांजे मलीर जी सॼी क़यादत वेठी हुई, जंहिंमें सरदार वॾेरा चङा मुर्सराजनि जा सियासी लीडर। उते यूसुफ मस्ती खान चयो त यादि रखो, ही जेके तव्हांजे साम्हूं सभु लीडर वेठा आहिनि, नाला वठी हिकु करे जा, शायदि ईअं कंहिं अॼु ॾींहं ते उन्हनि खे चयो हुजे त ही माण्हू सभु तव्हांखे छॾे भॼी वेंदा। ही ख्वाजा तव्हां सां आख़िरी वक़्त ताईं, आख़िरी दम ताईं हूंदो, ऐं ख्वाजा ईअं करे ॾेखारियो। आख़िरी वक़्त ताईं ख्वाजा उन तंज़ीम सां बीठो रहियो। वफ़ात खां 3 ॾींहं पहिरीं आउं टेलीफोन खां वांदो माण्हू आहियां। मुंहिंजे के दोस्त खे टेलीफोन करे चई त पालारे खे चयो त मूंसां टेलीफोन ते ॻाल्हाए। मूं जॾहिं ख्वाजा खे चयो, चई आपको मुबारक हो, हम इक्वा फिना वाला केस जीत गए। तव्हां ॾिसो, जेको माण्हू मौत सां हुनजे मौत मथे ते बीठो आहे, हुनखे हुननि मज़दूरनि जी जेका सा लॻी पई आहे त असां इहो केस खटी वियासीं। मुंहिंजो ख्वाजा मुबारक है तो आपको हो। त अहिड़ा अज़ीम माण्हू, अहिड़ा लीडर मुंहिंजे ख़्याल में सदन में था पैदा थियनि। छा थो करे सघिजे? अड़े मौत मयार हेॾो साड़ संगत सां। महिरबानी। अब मैं वतन दोस्त जमहूरी पार्टी से उनके रहनुमा गुलाम रसूल सोहो साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का मुख्तसरन इज़हार करें। हिते मौजूद
موجود ایک ایسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس کا نام یوسف خان مستوئی ہے آئے ہوئے، میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے عظیم ہستیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جے سندھ، جے پوہت امام. کمل پاڑوں پاتار میں بھور بھرے آکاس، پنی سندھی گالڑی رازق آندی راس، تہیں عشق کے شاباس جہیں محبتی میڑیا. یہ عشق ایک ایسی عظیم ہستی یوسف خان مستوئی کی جدوجہد، مستی کی جدوجہد، ان کے نظریے، ان کی شخصیت سے ہے جس عشق نے ہمیں یہاں آج کل کی نفسا نفسی، لالچ، خوف، سستی، کاہلی اور پتہ نہیں کتنی نیگیٹو چیزوں ہونے کے باوجود بھی ہمیں انہوں نے مجبور کیا ہے تو ہم یہاں موجود ہیں. ہم سب خوب جانتے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں یوسف مستی خان کی کیا نظریات تھے. مجھے آج بھی 42 سال پہلے جب میں تارک روڈ پی سی جی سوسائٹی پہ یوسف خان مستوئی سے ملنے کے لیے گاؤں سے آیا تھا، اسی دن سے لے کر ہر دن ہر وقت میں نے یوسف خان کو جدوجہد میں ہمت سے، بغیر کسی خوف سے، بغیر کسی لالچ سے، بغیر کسی سستی سے، بغیر ڈر سے، بغیر کسی مایوسی وغیرہ سے میدان میں لڑتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے پایا. مسنگ پرسنز کے حوالے سے جدوجہد ہو، مزدوروں کے کسی مسئلے کے حساب سے جدوجہد ہو، پریس کلب سے اگر 10 بندے کا بھی مظاہرہ ہو تو ادھر یوسف مستی صاحب ضرور ہوتا تھا. ایسی تاریخی جدوجہد، ایسی تاریخی ہمت. تو میں اپنے سب دوستوں سے آج کل یہی تھوڑا سا، آج کل یہ ایک ہے تو وقت کا بھی یہ نزاکت ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، تو یہ حقیقت ہے جن لوگوں نے ملک کے اوپر قبضہ کر کے بہت سارے تجربے کیے ہیں، اگر وہ ان تجربات میں کامیاب ہوئے، ملک ترقی کر رہا ہے تو بسم اللہ بابا، ان کو آپ جاری و ساری رکھیں. اگر دن پر دن آپ تباہ برباد، اتنے سارے بے تحاشا پاکستان میں مسائل ہونے کے باوجود بھی آپ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہو، عوام کے دلوں میں بھی ذلیل ہو رہے ہو، خوار ہو رہے ہو، کمزور سے کمزور تر ہو رہے ہو، آپ کی کوئی اہمیت ہے، آپ کی نہیں کوئی عزت ہے، تو خدا را عقل کرو. یہ جو تباہی کا آپ نے راستہ چنا ہے، اس پہ تباہ برباد سب کچھ ختم ہو جائے گا. جو یوسف خان مستوئی یا جو مظلوم قوموں کا، جو ترقی پسند عوام کا، جو حق اور سچ کا راستہ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ان کو ایک بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. ایک نیا سوشل آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا. نہیں چلے گا اس طریقے سے آپ کی یہ جو طریقے ہیں. تو اسی حساب سے بہرحال آج کی نزاکت ہے، میں یہی دو الفاظ کہوں گا. وقت میں زیادہ سے زیادہ یہ ضرورت ہے تو ہم جو ترقی پسند خیالات، جو حق اور سچ انصاف کی بات کرتے ہیں، ہمیں بالکل دوستوں نے صحیح کہا ہے، ایک متحد محاذ کی شکل میں، الائنس کی شکل میں یکجا ہونا چاہیے. تو اور آگے کی لائے عمل انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھیں گے. جو بھی سارے مسائل ہیں ہم سب بہتر نمونے جانتے ہیں. آج کل کی وہ حالات نہیں ہیں جو آپ یہ دبا سکو گے اس طریقے سے. تو دن بہ دن شور بڑھتا رہے گا. اور یوسف مستی صاحب کو آخر میں یہی دو الفاظ میں کہوں گا، مستی مہنجا ہوت، مستی مہنجا ہوت، تو نہ مو آئی، مو آئے موت. مہربان.